मोहतरम सामईन किराम, मोहम्मद अरशद तारड़ का सलाम। सामईन, खुतबात व मकतूबात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीना ता करबला, इस सिलसिला को जारी रखते हुए आज हम खुतबा नंबर 5, जो कि इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने भाई उमरुत्तराफ बिन अली बिन अबी तालब अलैहिस्सलाम के जवाब में फरमाया, इस पर मुबाहिसा शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होगी। अब हम इस खुतबा का अरबी मतन पढ़ेंगे, फिर इसका उर्दू तर्जुमा करें। इसके बाद इस पर मुबाहिसा करेंगे। حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره بقتله وقتلي، وأن تربته تكون بالقرب من تربتي. أتظن أنك علمت ما لم أعلمه؟ والله لا أعطي الدنية من نفسي أبدا، ولتلقين فاطمة أباها شاكية ما لقيت ذريتها من أمته، ولا يدخل الجنة أحد آذاها في ذريتها. اردو ترجمہ۔ میرے والد گرامی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت بیان کرتے ہوئے اپنے مارے جانے اور اسی طرح میرے مارے جانے کی اطلاع مجھے بھی دی تھی، اور والد محترم نے مزید یہ بھی فرمایا تھا کہ میری قبر ان کی قبر کے نزدیک واقع ہوگی۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو چیز آپ کو معلوم ہے میں اس سے بے خبر ہوں؟ خدا کی قسم میں کبھی ذلت اور پستی برداشت نہیں کروں گا، اور جب میری والدہ فاطمہ روز قیامت اپنے والد سے ملیں گی تو ان کی حضور اس سلوک کی شکایت کریں گی جو امت رسول نے اولاد فاطمہ کے ساتھ روا رکھا، اور جو کوئی اولاد فاطمہ کو اذیت پہنچا کے جناب فاطمہ کو رنجیدہ کرے گا وہ ہرگز جنت میں داخل نہ ہو سکے گا۔ مکالمے اور فکری تبادلے کی اس نشست میں خوش آمدید۔ ذرا تصور کریں آپ کو بالکل درست معلوم ہو کہ آپ کی موت کہاں واقع ہوگی، آپ کی قبر کہاں کھودی جائے گی، اور اس سب کے باوجود آپ پورے ہوش و حواس کے ساتھ اسی موت کی طرف قدم بڑھا دیں۔ جی بالکل، اور وہ بھی بغیر کسی ہچکچاہٹ کے۔ ہاں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی بغاوت ہے، یا پھر کائنات کے کسی ایسے سربستہ راز کی تکمیل جس کا فہم عام انسان کے بس کی بات نہیں؟ آج ہم مدینہ منورہ میں ہونے والے ایک ایسے ہی تاریخی مکالمے کا جائزہ لے رہے ہیں، اور وہ مکالمہ جو امام حسین علیہ السلام اور ان کے سوتیلے بھائی حضرت علی علیہ السلام کے فرزند عمر الطراف کے درمیان ہوا۔ موضوع تھا یزید کی بیعت کا مطالبہ، اور دیکھیے یہ کوئی عام دن نہیں تھا۔ بالکل نہیں تھا۔ حالات انتہائی کشیدہ تھے۔ یزید تخت نشین ہو چکا تھا اور مدینہ کے گورنر ولید کو واضح احکامات مل چکے تھے کہ امام حسین سے ہر صورت بیعت لی جائے، ورنہ ان کا سر قلم کر دیا جائے۔ جی، ایک بہت ہی سنگین پس منظر۔ اس سنگین پس منظر میں عمر الاطراف اپنے بھائی کے پاس آتے ہیں۔ ان کا مقصد محض ایک مشورہ دینا تھا کہ بیعت کر لیجئے تاکہ جان محفوظ رہے، لیکن امام کا جواب جو بظاہر ایک انکار تھا، اپنے اندر اتنی گہرائی رکھتا ہے کہ آج ہم اسی پر بحث کر رہے ہیں۔ اور ہماری آج کی گفتگو کا مرکزی سوال بھی یہی اختلاف رائے ہے۔ کیا امام حسین کا یہ انکار محض ایک ظالمانہ نظام کے خلاف اصولی اور سیاسی استقامت کا استعارہ تھا؟ میرا موقف یہی ہے کہ یہ حق پر شعوری استقامت کی علامت ہے، اور میں اس واقعے کو محض سیاسی مزاحمت کے بجائے شہادت کے پیشگی الہی علم اور مقام امامت کے اس منفرد تقاضے کے تناظر میں دیکھتا ہوں جسے عام انسانی مصلحتوں پر نہیں پرکھا جا سکتا۔ تو اگر میں اپنے موقف کی تھوڑی وضاحت کروں تو دیکھیں، امام حسین کا فیصلہ حالات کے دباؤ کا وقتی رد عمل ہرگز نہیں تھا۔ یہ باطل کے سامنے سر نہ جھکانے کا ایک انتہائی شعوری انتخاب تھا۔ شعوری انتخاب، صحیح۔ بنی ہاشم اور مدینہ کے سرکردہ افراد انہیں جان بچانے کے لیے سمجھوتے کا مشورہ دے رہے تھے، لیکن امام نے سختی سے اسے رد کر دیا۔ ان کا وہ جملہ کہ خدا کی قسم میں کبھی ذلت اور پستی برداشت نہیں کروں گا، یہ ثابت کرتا ہے کہ جسمانی بقا کے مقابلے میں نظریاتی وقار کی اہمیت کہیں زیادہ ہے۔ یہ محض بغاوت نہیں تھی، یہ ذلت کو مسترد کرنے کا ارادہ تھا۔ اچھا، میں آپ کے اس شعوری انتخاب والے نظریے کو سمجھ رہا ہوں، لیکن میں اس سے پوری طرح متفق نہیں ہوں۔
اس مکالمے کی پیچیدگی کو سمجھنے کے لیے عمر الطراف کی مصلحت پسندی کو سمجھنا ضروری ہے۔ کتاب لہوف کے مطابق ان کا مشورہ لا علمی پر نہیں تھا۔ لا علمی پر نہیں تھا تو پھر کس بنیاد پر تھا؟ وہ امام حسن علیہ السلام کے توسط سے حضرت علی کی اس پیشنگوئی پر مبنی تھا کہ امام حسین قتل کر دیے جائیں گے، اور امام کا جو جواب تھا وہ صرف ایک نظریاتی انکار نہیں تھا بلکہ ایک غیبی اور الہی علم کا اظہار تھا۔ یعنی آپ اسے خالصتاً ایک طے شدہ مشن مانتے ہیں؟ بالکل، انہوں نے واضح کیا کہ انہیں نہ صرف اپنے قتل کا بلکہ اس بات کا بھی علم ہے کہ ان کی اور ان کے والد کی قبریں ایک دوسرے کے نزدیک ہوں گی۔ تو یہ ایک عام سیاسی بغاوت کے بجائے ایک طے شدہ غیبی مشن تھا جسے مقام امامت سے ناواقف افراد کے لیے سمجھنا ناممکن تھا۔ میں سمجھتی ہوں کہ الہی مشن کا پہلو اہم ہے، لیکن ذرا ہم اس مقابلے کی ابتدا پر غور کرتے ہیں نا۔ جی بتائیں۔ عمر الطراف نے جو کہا کہ بیعت کر لیں تو جان محفوظ رہے گی، یہ تو مطلب ایک روایتی سیاسی حکمت عملی تھی، ہے نا؟ وہ کوئی سازش تو نہیں کر رہے تھے، وہ بس ایک بھائی کی جان بچانا چاہتے تھے۔ جی، وہ ایک ہمدردانہ مشورہ تھا۔ ہاں، لیکن امام حسین نے انہیں جواب دیا کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو چیز آپ کو معلوم ہے میں اس سے بے خبر ہوں؟ یہ جملہ اس بات کی گواہی ہے کہ علم کا تقاضا محض حالات سے سمجھوتا کر لینا نہیں ہوتا۔ کیا ایک ظالم کو بیعت دینے کا مطلب ایک خالی چیک پر دستخط کرنے کے مترادف نہیں ہے؟ ایک منٹ، میں یہاں آپ کو ٹوکوں گا۔ آپ کی یہ تمثیل بہت اچھی ہے، لیکن آپ عمر الطراف کے مشورے کو محض ایک سیاسی فہم کے خانے میں ڈال رہی ہیں۔ تو آپ کے خیال میں وہ کیا تھا؟ دیکھیں، مدینہ کے لوگوں کے لیے بقا اور جان کا تحفظ شریعت کا ایک حصہ تھا۔ مقاصد شریعہ میں حفظ جان کو اولین ترجیح حاصل ہے۔ ان کا مشورہ نیک نیتی اور شرعی دائرے میں تھا، لیکن امام کا فیصلہ اس لیے مختلف تھا کیونکہ وہ عام انسانوں کی طرح نتائج کا اندازہ نہیں لگا رہے تھے۔ یعنی ان کے فیصلے کی بنیاد کچھ اور تھی؟ جی، ان کے پاس رسول اللہ اور حضرت علی کی طرف سے براہ راست جغرافیائی تفصیلات موجود تھیں۔ یہ کامل یقین عام سیاسی فہم سے بہت بالا تر چیز ہے۔ یہ نکتہ اپنی جگہ، لیکن ذرا سوچئے یزید جیسے غاصب شخص کو بیعت دینے کا اصل مطلب کیا تھا؟ اگر امام اپنی جان بچانے کے لیے بیعت کر لیتے تو جان تو بچ جاتی، لیکن کیا وہ دین باقی رہتا؟ یہ جان کا بچنا دراصل دین کی موت ہوتی۔ میرا ماننا ہے کہ مدینہ سے کوچ کا فیصلہ اسی اصول پر تھا کہ باطل نظام کو تسلیم کرنا ہی اصل موت ہے۔ میں مانتا ہوں کہ یزید کی بیعت ایک نظریاتی تباہی تھی اور یہ ذلت سے انکار بھی تھا، لیکن آپ اس انکار کے محرکات کو محدود کر رہی ہیں۔ میں کیسے محدود کر رہی ہوں؟ آپ اسے صرف دنیاوی اخلاقیات تک رکھ رہی ہیں۔ متن میں صریحاً ذکر ہے کہ امام حسین نے اپنے بھائی کو بتایا کہ روز قیامت جناب فاطمہ رسول اللہ سے امت کے مظالم کی شکایت کریں گی۔ ذرا اس شدت کو محسوس کریں۔ ظالموں کے لیے جنت کے دروازے بند ہونے کا یہ حتمی علم امام کی استقامت کو ایک ابدی اور آخروی حقیقت بنا دیتا ہے۔ یہ صرف دنیاوی اصول نہیں تھا۔ اچھا، لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر امام حسین کے سامنے یہ سارا نقشہ کھلا ہوا تھا، اگر انہیں سب معلوم تھا، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ محض ایک طے شدہ اسکرپٹ کے کردار تھے؟ نہیں، میرا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ مجبور تھے۔ وہی نا، پیشین گوئی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کا اپنا ارادہ ختم ہو جائے۔ امام مجبور نہیں تھے، انہوں نے پیشین گوئی جانتے ہوئے رضاکارانہ طور پر یہ قدم اٹھایا، اور ان کا وہ جملہ کہ میں کبھی ذلت اور پستی برداشت نہیں کروں گا، یہاں کسی غیبی مجبوری کا ذکر نہیں ہے، یہاں ذلت سے انکار کا شعوری فیصلہ نظر آتا ہے۔ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ انتخاب شعوری تھا، لیکن ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس دنایت یا ذلت کی تعریف کیا تھی۔ آپ اسے تاریخ میں ایک حریت پسند کی میراث کے طور پر پیش کر رہی ہیں، لیکن وہ عمر الطراف کو کیا بتا رہے تھے؟ وہ انہیں حق اور باطل کا فرق سمجھا رہے تھے۔ ہاں، لیکن وہ یہ بھی بتا رہے تھے کہ تم جسے جان کا تحفظ سمجھ رہے ہو وہ آخروی ہلاکت ہے۔ ایک عام سیاسی قائد تاریخ کے صفحات میں زندہ رہنے کے لیے بغاوت کرتا ہے، لیکن امام آخرت کے حتمی انجام اور جناب فاطمہ کی شکایت کی بنیاد پر فیصلہ کر رہے تھے۔ یہ ایک مافوق الفطرت حقیقت ہے۔ میں اس آخروی پہلو کو مسترد نہیں کر رہی، لیکن کیا آخرت میں ملنے والی جزا اس دنیا میں کیے گئے اصولی فیصلوں ہی کا نتیجہ نہیں ہوتی؟ جب وہ قیامت کا حوالہ دیتے ہیں
تو وہ دراصل اس آفاقی اصول کی توثیق کر رہے ہیں کہ ظالم کے ساتھ کھڑا ہونا ایک ایسا جرم ہے جس کی معافی آخرت میں بھی نہیں ہے۔ صحیح۔ یہ حوالہ ان کے اصولی موقف کو کمزور نہیں کرتا بلکہ مضبوط کرتا ہے۔ وہ سکھا رہے ہیں کہ دنیاوی مصلحت کے لیے اصولوں کا سودا کرنا ہی اصل جہنم ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں وہ ہر دور کے انسان کے لیے قابل فہم نمونہ بن جاتے ہیں۔ یہیں پر ہماری سوچ کا زاویہ الگ ہوتا ہے۔ آپ انہیں عام فہم بنانے پر اتنا زور دے رہی ہیں کہ آپ متن کے ایک کلیدی جملے کو نظر انداز کر گئیں۔ کون سا جملہ؟ کتاب میں واضح لکھا ہے کہ ہاشمی افراد مقام امامت اور اس کی ذمہ داریوں سے بے خبر تھے۔ کیا آپ نے اس پر غور کیا کہ یہ بے خبری کیا تھی؟ آپ ہی بتائیے، آپ کے نزدیک وہ کیا تھی؟ وہ لوگ امام کو محض ایک بڑے بھائی یا ہاشمی سردار کے طور پر دیکھ رہے تھے۔ وہ ان کے فیصلے کو اسی ترازو میں تول رہے تھے جس میں عام لیڈروں کے نفع نقصان تولے جاتے ہیں، لیکن مقام امامت کی ذمہ داری ان پیمانوں سے بلند تھی۔ اگر یہ محض اخلاقی مزاحمت ہوتی تو مدینہ کے ذہین افراد اسے کیوں نہ سمجھ پاتے؟ ان کی ناآشنائی ثابت کرتی ہے کہ یہ فیصلہ الہی منصب کا تقاضا تھا۔ تو کیا اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ مقام امامت ایک ایسا بند کمرہ ہے جہاں تک کسی انسان کی رسائی نہیں؟ اگر یہ عام انسانوں کے لیے ناقابل فہم ہے تو پھر رہنمائی کہاں جاتی ہے؟ رہنمائی اپنی جگہ ہے، لیکن منصب کا بوجھ الگ ہے۔ دیکھیں، ان کی لا علمی کا مطلب یہ نہیں کہ امام کا فیصلہ ناقابل تقلید تھا۔ ان کی لا علمی دراصل جان کی اس طبعی محبت کا نتیجہ تھی جو انسان کو قربانی دینے سے روکتی ہے۔ وہ نہیں دیکھ پا رہے تھے کہ ایک سوئے ہوئے معاشرے کو جگانے کے لیے قربانی ناگزیر ہوتی ہے، اور جب امام نے لفظ نفسی یعنی میری ذات استعمال کیا تو یہ ایک عظیم انسان کی غیرت کا اعلان تھا۔ میں ان کی غیرت یا ذاتی حمیت کا انکار نہیں کر رہا، آپ کی تشریح قابل غور ہے، لیکن استقامت کہاں سے آ رہی تھی؟ ایک عام انسان کا وقتی جذبہ ٹوٹ سکتا ہے، لیکن امام کی استقامت کا منبع ان کا الہی مشن پر کامل یقین تھا۔ جب وہ نجف اور کربلا کی بات کرتے ہیں تو وہ بتا رہے ہیں کہ یہ موت ان کے لیے اتنی ہی جانی پہچانی ہے جتنا ان کا وجود۔ اور میں اسی انفرادیت کو سب سے خوبصورت پہلو سمجھتی ہوں۔ اگر ایک شخص کو معلوم ہو کہ اس کا راستہ موت کی طرف جاتا ہے اور فتح نہیں ملے گی، پھر بھی وہ ثابت قدم رہے، تو کیا یہ اصولوں کی فتح نہیں ہے؟ بالکل ہے، لیکن یہ مکالمہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب نظام باطل آپ کے ضمیر کا سودا مانگے تو مصلحت پسندی ماند پڑ جاتی ہے اور حق پر کٹ مرنے کا اصول آگے آ جاتا ہے۔ مصلحت پسندی ماند پڑ گئی، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ عمر الطراف کی نگاہ دنیا تک محدود تھی، جبکہ امام حسین کی نگاہ آخرت کے فیصلوں پر مرکوز تھی۔ مدینہ کے لوگ کائناتی وزن محسوس نہیں کر پا رہے تھے، وہ بقا کے تحت سوچ رہے تھے اور امام رضائے الہی کے تحت عمل کر رہے تھے۔ یہ واقعی ایک بہت دلچسپ بحث ہے۔ اگر ہم اب گفتگو کو سمیٹیں تو میرا نقطۂ نظر واضح ہے۔ میں اس مکالمے کو دو مختلف طرز فکر کے ٹکراؤ کے طور پر دیکھتی ہوں۔ ایک طرف مصلحت اور جان بچانے کی سوچ تھی، اور دوسری طرف امام حسین کی وہ عظیم اور شعوری استقامت جس نے اعلان کیا کہ اصولوں کا سودا کرنا ہی اصل موت ہے۔ ان کا ذلت کو مسترد کرنا انسانی تاریخ میں جبر کے خلاف کھڑے ہونے والے ہر شخص کے لیے ایک ابدی نمونہ ہے۔ اور میں اپنی بات کا خلاصہ یوں کروں گا کہ اسے محض سیاسی یا اخلاقی مزاحمت میں قید کر دینا اس واقعے کو محدود کرنا ہے۔ یہ مکالمہ ہمیں مقام امامت کی بھاری ذمہ داری اور الہی پیشین گوئیوں پر کامل یقین کی جھلک دکھاتا ہے۔ امام کا اپنی قبور کی قربت کا ذکر اور جناب فاطمہ کی شکایت کا حوالہ یہ ثابت کرتا ہے کہ ان کا فیصلہ کائناتی اور اخروی حقائق پر مبنی ایک الہی مشن تھا۔ آج کی اس بحث میں ہم نے دیکھا کہ بظاہر ایک مختصر مکالمے میں کتنی تہیں پوشیدہ ہیں۔ ایک طرف شعوری استقامت کا آفاقی پہلو اور دوسری طرف الہی علم اور مقام امامت کی وہ حقیقت جو عقل کو حیران کر دیتی ہے۔ جی، اور تاریخی حقائق کو مختلف زاویوں سے پرکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ دنیاوی مصلحتوں اور کائناتی حقائق میں کتنا گہرا ربط ہے۔ یہ مطالعہ ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنی محدود سوچ سے باہر نکلیں۔ بالکل، تاریخ صرف مردہ واقعات نہیں ہے، یہ زندہ حقیقت ہے جو سوال کرتی ہے، کیا زندگی ہر قیمت پر بچا لینا ہی سب کچھ ہے، یا اصولوں کے لیے کھڑے ہونا؟
یہ وہ سوالات ہیں جو امام حسین اور عمر الطراف کے اس مکالمے سے جنم لیتے ہیں۔ ہم آپ کے لیے یہ فکر انگیز سوالات یہیں چھوڑے جا رہے ہیں۔ سننے کا شکریہ۔